مسیح یسوع کے عظیم جلالی اور ببرکت نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ عزیزو، اکثر ہمارے جو ہیں وہ غیر مذہب کے دوست اور کچھ مسیحی دوست بھی وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارا دلہا کس طرح سے ہے۔ آئیے آج اسی بات کو ہم بائبل مقدس میں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ہم یسوع مسیح کو اپنا دلہا کیوں کہتے ہیں اور کیوں بائبل مقدس میں ہمیں اس کی دلہن کہا گیا ہے۔ خدا یسوع مسیح کیونکہ خود یہودی تھے اور انہوں نے خود اس بات کا جو ہے وہ اقرار کیا کہ میں شریعت کو رد کرنے نہیں بلکہ اس کو پورا کرنے آیا ہوں، تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح زمین پہ آئے تھے تو اس وقت یہودیوں میں شادیاں کس طرح سے ہوتی تھیں۔ تو سب سے پہلی بات کہ جو دلہا ہوتا تھا وہ دلہن کے گھر جاتا تھا دلہن کا ہاتھ مانگنے، اور وہ سب کے سامنے اس کے گھر والوں کے اس کے ماں باپ کے سامنے دلہن کا ہاتھ مانگتا تھا، اور اگر دلہن کو وہ رشتہ قبول ہوتا تھا تو اسی وقت ان کا ایک ایگریمنٹ ہوتا تھا جس کو عبرانی زبان میں کتوبہ کہا جاتا تھا۔ یہ کتوبہ جو ہوتا تھا وہ دلہا اور دلہن دونوں کی رضامندی کے مطابق ہوتا تھا۔ اس ایگریمنٹ کے مطابق دلہا کو دلہن کے گھر والوں کو ایک رقم ادا کرنی ہوتی تھی جس کو عبرانی زبان میں مہر کہتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا تھا کہ یہ ایگریمنٹ جو ہے ان کی منگنی کہلاتا تھا کہ اب اس دلہا کی اس دلہن کے ساتھ جو ہے وہ منگنی طے پا گئی ہے اور اس کی قیمت جو ہے وہ اس نے ادا کر دی ہے۔ اس کے بعد دلہا اور دلہن دونوں جو ہے وہ انگور کا شیرہ پیتے تھے، جو کہ اس جو کتوبہ تھا اس سیکرامنٹ کی ہی ایک جو ہے وہ رسم ہوتی تھی کہ دلہا اور دلہن جو ہیں وہ سب کے سامنے جو ہے وہ انگور کا جو ہے وہ جوس پئیں گے، انگور کا شیرہ پئیں گے، اور ایک بار یہ انگور کا شیرہ تب پیا جاتا تھا جب کتوبہ ہوتا تھا، یعنی ان کی جو منگنی کا ایگریمنٹ ہوتا تھا وہ کمپلیٹ ہوتا تھا، اور دوبارہ یہ کتوبہ تب ان کو دیا جائے گا جب ان دونوں کی شادی مکمل ہو جائے گی، دونوں شادی کریں گے تو ایک بار دوبارہ سے جو ہے وہ انگور کا شیرہ سب کے سامنے وہ پئیں گے۔ اور پھر کیا ہوتا تھا، اس کے بعد دلہا واپس اپنے گھر چلا جاتا تھا، اور یہودیوں کے مطابق کم از کم وہ 1 سال جو ہے وہ تیاری کرتا تھا شادی کی۔ اس تیاری میں کیا ہوتا تھا کہ وہ دلہن کے لیے ایک گھر بناتا تھا، اور یہودیوں میں رواج تھا کہ سارا جو جہیز ہوتا تھا اور گھر کا سارا سامان جو ہوتا ہے وہ دلہا خود بناتا تھا۔ تو یہ 1 سال کے اندر دلہا جو ہے وہ دلہن کے لیے گھر بناتا تھا جس میں شادی کے بعد وہ دونوں رہ سکیں، اور اس 1 سال کے عرصے میں دلہا جو ہے وہ دلہن کو مختلف تحائف جو ہے گفٹ بھیجتا کرتا تھا جس کو عبرانی زبان میں متان کہتے ہیں، جس سے دلہن کی بڑی تسلی ہوتی تھی اور اس کو یہ اطمینان ہوتا تھا کہ میرا دلہا جو ہے وہ آنے والا ہے اور میں لی گئی ہوں۔ اور جب ان کی منگنی طے پا جاتی تھی تو دلہن جو ہے وہ ایک ویل جو ہے وہ اوڑھ لیتی تھی، جس کو ہم عام زبان میں نقاب کہہ سکتے ہیں یا گھونگھٹ کہہ سکتے ہیں، وہ گھونگھٹ اوڑھ لیتی تھی جس سے باقی لوگوں کو یہ جو ہے وہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس کی جو ہے وہ منگنی طے پا چکی ہے۔ تو یہ دلہن کے لیے یہ بڑا ہی جوشیلا اور بڑا ہی یہ جو ہے وہ کٹھن وقت ہوتا تھا کہ وہ 1 سال جو ہے وہ دلہا سے دور رہتی تھی، اور دلہا کب آئے گا اس بات کا دلہن کو پتہ نہیں تھا ہوتا، تو اس لیے وہ ہر رات جو ہے وہ مشال کو جلا کے اپنے بستر کے پاس جو ہے وہ رکھتی تھی، کیونکہ وہ اس بات کے لیے تیار رہتی تھی کہ اس کا دلہا جب بھی اس کو آ کے چونکائے گا، جب بھی آ کے اس کو سرپرائز دے گا تو وہ اس کے لیے تیار رہے۔ اسی بات کی جو ہے وہ خدا یسوع مسیح نے بھی نئے عہد نامے میں جو ہے تصدیق کی ہے۔ متی 25 باب کی 6-7 آیت میں جو ہے خدا یسوع مسیح نے 10 کنواریوں کی ایک مثال جو ہے وہ دی ہمیں، جس میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ وہ بھی جو ہے مشالیں جلا کر دلہا کے استقبال کے لیے گئی تھیں۔ تو جب وہ 1 سال کمپلیٹ ہو جاتا تھا، مکمل ہو جاتا تھا، تو کسی بھی دن جو ہے وہ دلہا جو ہے وہ بارات لے کے آ جاتا تھا۔ اصل میں ان کی شادی کب ہونی ہے اس بات کا نہ دلہن کو پتہ ہوتا تھا نہ دلہے کو پتہ ہوتا تھا، اس بات کا صرف دلہا کے باپ کو علم ہوتا تھا کہ شادی کس دن ہونی ہے۔ تو شادی والے دن دلہا جو ہے وہ ایک راجہ کی طرح تیار ہو کے اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ اپنے باپ کو لے کے
اور اپنے سارے رشتہ داروں کو لے کے شہنائیوں اور نگاڑوں کے ساتھ دلہن کے گھر کے سامنے آ جاتا تھا۔ اور یہاں پہ ایک اور جو ہے وہ بڑی اہم بات کہ دلہا دلہن کے گھر میں داخل نہیں تھا ہوتا، بلکہ اس کے گھر کے باہر آ جاتا تھا اور دلہن کو اطلاع دی جاتی تھی کہ تیرا دلہا آ گیا ہے، تو دلہن گھر کے باہر آتی تھی اور وہیں سے ہی وہ دلہا کے گھر میں چلی جاتی تھی جو اس نے دلہن کے لیے بنایا ہوتا ہے، اور دوبارہ سے وہ انگور کا شیرہ پیتے تھے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایک بار وہ انگور کا شیرہ جب ان کی منگنی طے پاتی تھی اور دلہا جو ہے وہ اس کی قیمت ادا کر دیتے تھے تب پیتے تھے، اور ایک بار جب ان کی شادی کا دن ہوتا تھا تب وہ انگور کا شیرہ دوبارہ پیتے تھے اور اپنا جو ان کا منگنی کا ایگریمنٹ ہوتا تھا، جو ان کی شادی کا عہد ہوتا تھا، اس پہ دوبارہ سے جو ہے وہ سائن کرتے تھے۔ تو اس کے 7 دن کے بعد 7 دن تک دلہا اور دلہن اپنے گھر میں جو دلہا نے اس کے لیے تیار کی ہے اس میں رہتے تھے اور خوشی مناتے تھے، جشن مناتے تھے، اور 7 دن کے بعد دوبارہ سے وہ اپنے سارے رشتہ داروں کو اور اپنے سارے مہمانوں کو بلا کر دوبارہ ایک جشن مناتے تھے۔ تو اس طرح جو ہے وہ یہودی شادی مکمل ہوتی تھی۔ میرے عزیزو، اسی طرح 2000 سال پہلے ایک دلہا جو ہے وہ دنیا میں آیا تھا۔ وہ کسی ملک کا سفر طے کر کے نہیں، کسی خطے کا سفر طے کر کے نہیں، کسی بر اعظم کا سفر طے کر کے نہیں، بلکہ آسمان کا سفر طے کر کے آسمان سے اپنے باپ کی بادشاہی سے دنیا میں ہمیں دلہن بنانے کے لیے آیا، اور اس نے ہمارے لیے اپنا فدیہ دیا جو ہماری قیمت تھی۔ ہمارے گناہوں کے لیے اس نے کفارہ دیا اور ہماری پوری قیمت جو ہے اس نے ادا کر دی۔ متی کی انجیل اس کے 26ویں باب اس کی 27 سے 29 آیت میں لکھا ہے، پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا، تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتھیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا یہ شیرہ پھر کبھی نہیں پیوں گا اس دن تک کہ تمہارے ساتھ باپ کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے ہمارے سامنے یہ شادی کا ایگریمنٹ رکھا اور انگور کا شیرہ پیا، اور ساتھ وعدہ کیا کہ دوبارہ میں انگور کا یہ شیرہ تب پیوں گا جب اپنے خدا کی بادشاہی میں جاؤں گا۔ میں جیسے بتایا کہ اس کے بعد جو ہے یہ جب ایگریمنٹ ہو جاتا تھا تو دلہا واپس اپنے گھر چلا جاتا تھا، اور وہ 1 سال کے لیے یا اس سے زیادہ بھی مدت جو ہوتی تھی اس کے لیے وہ پریپریشن کرتا تھا، تیاری کرتا تھا، کس چیز کی؟ کہ دلہن کے لیے ایک نیا گھر بنایا جائے جہاں پہ دلہا اور دلہن دونوں جو ہے وہ رہ سکیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے بھی جو ہے یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب کی 2 آیت میں فرمایا، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ اور 3 آیت میں لکھا ہے، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ تو خداوند یسوع مسیح بھی جو ہے وہ ایک یہودی دولہے کی طرح ہمارے لیے جو ہے وہ مکان تیار کرنے آسمان پر واپس چلے گئے۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ دلہا جو ہے وہ دلہن کے لیے تحفے تحائف بھیجتا تھا، یہ جو ان کا جدائی کا لمحہ ہوتا تھا، میں نے بتایا کہ اس میں جو ہے وہ دلہا دلہن کی تسلی کے لیے تحفے تحائف بھیجتا تھا جس کو متان کہتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے بھی ایک بڑا انمول تحفہ ہمارے لیے بھیجا ہے جس سے ہماری بڑی تسلی ہوتی ہے، اور وہ ہے روح القدس جو اس نے عید پینتیکوست والے دن جو ہے وہ اپنی دلہن کو بھیجا، جس سے ہمیں اس بات کی تسلی ہو کہ ہم چن لیے گئے ہیں، ہمارا جو شادی ہے وہ طے پا چکی ہے۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ اس کے بعد جو ہے وہ دلہن ویل ایک جو ہے وہ اوڑھ لیتی تھی، گھونگھٹ اوڑھ لیتی تھی، جس سے پتہ چل جاتا تھا کہ اس کی منگنی ہو گئی ہے، اور اس پیریڈ کے دوران دلہن کے اوپر یہ فرض ہوتا تھا کہ وہ کسی اور پرائے مرد کی طرف نہ دیکھے۔ تو یہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم کسی اور جو ہے وہ نجات دہندے کی تلاش نہ کریں، بلکہ نجات صرف یسوع نام میں اور اس کے کفارے میں ہے۔ اور جس طرح اس دلہن کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا دلہا کب آنا ہے، اور وہ ہر رات جو ہے وہ اپنی مشال جو ہے وہ اپنے بیڈ کے پاس تیار رکھتی تھی، ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کے روشنی میں ہمیشہ خداوند یسوع مسیح کا انتظار کریں، کیونکہ اس کا آنا ایک دم سے ہوگا۔ وہ چور کی طرح، وہ کہتا ہے کہ میں چور کی طرح آؤں گا۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ ہم یہ خیال کریں کہ ٹھیک ہے ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جب خداوند یسوع مسیح آنے والا ہوگا ہم توبہ کر لیں گے، تیاری کریں گے۔ اس کا آنا چور کی طرح ہوگا،
کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ کب آئے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے جو ہے ایمان کو تازہ رکھیں اور اپنے جو ایمان کی مشعل ہے اس کو کبھی بھی بجھنے نہ دیں۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ دلہا جو ہے جب وہ شادی کے لیے آتا تھا تو دلہن کے گھر میں داخل نہیں تھا ہوتا، بلکہ دلہن کو جو ہے وہ باہر اس کے استقبال کے لیے جانا پڑتا تھا۔ اور ہمارا دلہا بھی جب آئے گا تو اگر ہم مطالعہ کریں پہلا تسلنیکیوں اس کے 4 باب کی 16 سے 18ویں آیت تک، تو اس میں 17ویں آیت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ پھر ہم جو زندہ ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں میں اٹھائے جائیں گے اور ہوا میں اس کا استقبال کریں گے۔ تو ہماری شادی بھی جو ہے وہ ہمارے گھر میں نہیں ہوگی، بلکہ جو ہے وہ ہم اپنے گھر سے باہر نکل کے ہوا میں اڑ کے اس کا استقبال کریں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم 7 سال تک جو ہے وہ آسمان پہ ایک بڑا جشن ہوگا۔ یہ میں آنے والی اپنی کسی اور ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، میں ایک ویڈیو بناؤں گا قیامت کے بارے میں، تو میں اس میں اس بات کو جو ہے وہ تفصیل سے آپ کو بتا دوں گا۔ اور اگر آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ اس ویڈیو کی جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی حاصل کر سکیں۔ تو میرے عزیزو، جیسے ہی دلہن کی منگنی ہوتی تھی تو وہ رہتی تو اپنے باپ کے گھر میں تھی، لیکن اس کے لیے سارا کچھ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا تھا۔ اس کے ارد گرد زندگی اس کی اسی طرح سے رہتی تھی، وہ اسی طرح کام کرتی تھی اپنے، لیکن اس کو یہ احساس ہوتا تھا کہ یہ میرا گھر نہیں ہے، بلکہ میرا گھر جو ہے وہ میرا دلہا جو ہے وہ بنا رہا ہے اور ہم دونوں اس میں رہیں گے۔ اسی طرح ہم بھی اس دنیا میں تو ہیں، لیکن یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارا گھر ہمارے باپ نے جو ہے وہ آسمان پہ بنایا ہوا ہے، اور ہم اس کے ساتھ جو ہے جب وہ آئے گا تو بادلوں میں اس کا استقبال کرتے ہوئے اس گھر میں چلے جائیں گے۔ اور خدا یسوع مسیح نے بھی فرمایا ہے کہ دنیا میں رہو لیکن دنیا کے ہم شکل نہ بنو، کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ہمارا گھر نہیں ہے۔ ہمارا گھر خدا یسوع مسیح نے ہمارے لیے آسمان پہ بنایا ہوا ہے، اور ہم اس کے ساتھ وہیں پہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ تو بات ہوگی یہودی شریعت کے مطابق شادی کی، اور میں نے بتا دیا کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارا دلہا کس طرح سے ٹھہرا۔ لیکن اب لمحہ فکریہ یہ ہے کہ کیا دلہن واقعی تیار ہے؟ دلہن کو تیار کیسے ہونا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے۔ افسیوں 5 باب اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے۔ اور آگے 27ویں آیت میں ہے، اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو، بلکہ پاک اور بے عیب ہو۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کلام کے ساتھ غسل کریں، اور کلام کے ساتھ غسل کیا ہے؟ خدا یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لینا۔ اس کے اوپر میں آنے والی ویڈیو میں مزید جو ہے آپ کو بتاؤں گا۔ تو اگر تو آپ نے غسل کر لیا ہے تو ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ اپنا تعلق بنا کے رکھیں۔ ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دوں گا کہ جب خدا یسوع مسیح یروشلم میں آئے گدھے کے اوپر بیٹھ کر، تو کیا ہوا کہ لوگوں نے اس گدھے کے آگے چادریں بچھانا شروع کر دیں، اس کے اوپر پھول پھینکنا شروع کر دیے، اور ہاتھوں میں جو ڈالیاں تھیں جن سے انہوں نے خیمے بنائے تھے اس سے اس کا استقبال کیا، کیونکہ اس کے اوپر شان والا بیٹھا ہوا تھا، اس کا تعلق شان والے کے ساتھ تھا۔ اور جب خدا یسوع مسیح اتر گیا اس پہ، تو کیا دوبارہ کسی نے اس کا اس طرح سے استقبال کیا؟ کیا دوبارہ کسی نے اس کے راستے میں چادریں اور اس کے راستے میں جو ہے وہ پھول پھینکے؟ نہیں، دوبارہ سے پھر وہ گدھے کا گدھا بن گیا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ اگر آپ نے تعلق خدا یسوع مسیح سے جوڑا ہوا ہے تو تب آپ کا جو ہے وہ شاہانہ استقبال ہوگا۔ اگر جوڑا ہے تعلق تو اس کو مت توڑیے، وہی حال ہوگا جو اس گدھے کا ہوا تھا، دوبارہ گدھے کا گدھا بن جائے گا۔ اور خدا یسوع مسیح نے جو ہے وہ 10 کنواریوں کی مثال بھی دی کہ انہوں نے جو ہے وہ اتنا تیل رکھا کہ جو دلہے کے آنے تک ان کے مشالیں جو ہیں وہ جلتی رہیں۔ اور میں نے بتایا کہ آپ اپنی مشالیں کیسے جلائیں گے؟ اپنے ایمان کے ساتھ۔ اور دوسرے رسول فرماتے ہیں، دوسرا تیموتھیوس اس کے 4 باب کی 7ویں آیت میں، میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا، اور آگے ہے کہ آگے کو میرے واسطے راست بازی کا تاج رکھا ہے، جو صرف مجھ ہی نہیں بلکہ ہر اسے جو اس پر ایمان رکھتا ہے اسے اس دن دے گا۔
تو پالوس رسول بھی ہمیں یہ بات جو ہے وہ اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ ہمیں جو اپنا ایمان ہے اس کو تھامے رکھنا ہے اور ہمیں اپنے ایمان پہ قائم رہنا ہے، تاکہ جب ہمارا دلہا آئے تو ہم تیار ہوں اور ہوا میں اڑ کے اس کا استقبال کریں۔ اور اسی طرح مکاشفہ 3 باب اس کی 11ویں آیت میں ہے، میں جلد آنے والا ہوں اور جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ، تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے۔ تو آج کا حاصل کلام کیا ہے عزیزو؟ میں نے بتایا جیسے کہ ہماری منگنی جو ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے، ہمارا دلہا بھی اس وقت آسمان پہ گیا ہے ہمارے لیے گھر بنانے کے لیے، اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ بڑے ہی ایمان کے ساتھ اس کا انتظار کریں، کیونکہ اس نے ہماری بہت بڑی قیمت دی ہے، اس نے ہمارے لیے اپنی جان دی ہے، اپنی جان کی قربانی دی ہے، اور ہم اس قربانی کو یاد کریں اور اس کو اپنا نجات دہندہ مانیں۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ دلہا کے آنے کا وقت کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، اس کا آنا چور کی طرح ہوگا۔ آپ قطعاً اس بات کو نہ سوچئے کہ ہم اس کے آنے سے پہلے جو ہے وہ توبہ کر لیں گے۔ میں آپ کو چلو چلتے چلتے ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ جب خدا نے دنیا کو خلق کیا تو اس کی خلقت کا، اس کی کریشن کا سارا جو نظام تھا وہ 6 دن کا تھا، اور وہ جو ہے وہ 6 دن وہ اصل میں 6 ادوار تھے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دن جو ہے وہ 1000 برس کے برابر ہے۔ تو اگر ہم اس بات کو مانیں تو آدم سے نوح تک جو ہے وہ 1000 سال یعنی ایک دن، نوح سے ابراہیم تک 2000 سال یعنی 2 دن، اور ابراہیم سے داؤد تک 3000 سال یعنی 3 دن، اور داؤد سے خدا یسوع مسیح تک 1000 سال یعنی 4 دن، 4000 سال یعنی 4 دن گزر گئے۔ اس کے بعد یسوع مسیح سے اب تک جو ہے وہ 2000 سال جو ہیں وہ گزر گئے، یعنی 6 دن مکمل ہو چکے ہوئے ہیں، اور یہ 7واں دن چل رہا ہے۔ اور 7ویں دن خدا نے کیا کی تھی؟ آدم کو بنایا، 6 دن میں سارا جو ہے کریشن کر لی، اور 7ویں دن کیا کی تھی؟ اس کے ساتھ رفاقت کی تھی، ملاقات کی تھی۔ تو یہ جو 7واں ملینیم ہے، ٹھیک ہے، وہ ہماری زندگی میں نہیں آنے والا، یہی جو ہے وہ آپ کی توبہ کا اور آپ کی نجات کا دن ہے۔ اور خداوند کہتا ہے کہ آج ہی توبہ کا دن ہے اور آج ہی نجات کا دن ہے۔ تو آپ ہرگز یہ بات نہ سوچیں کہ جب یسوع آنے والا ہوگا تب ہم توبہ کر لیں گے، وہ آپ کو اتنا موقع نہیں دے گا، اس کا آنا چور کی طرح ہوگا۔ اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہمیشہ اس کی آمد کے لیے تیار رہیں، تاکہ اڑ کر ہوا میں اس کا استقبال کریں۔ مکاشفہ 22 باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، روح اور دلہن کہتی ہے آ، اور سننے والا بھی کہے آ۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر چمکائے اور اپنا فضل ہمیشہ آپ پر رکھے، آمین۔